بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ذرا ایک سوال اپنے دل سے پوچھئے، اگر آپ کی زندگی برباد ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ خود یا وہ لوگ جن کے ساتھ آپ روز بیٹھتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انسان اکیلا برباد نہیں ہوتا، اسے برباد کیا جاتا ہے آہستہ آہستہ، خاموشی سے، اور سب سے زیادہ بری صحبت کے ذریعے۔ آپ کو کبھی محسوس بھی نہیں ہوگا کہ آپ بدل رہے ہیں، لیکن ایک دن آپ خود کو پہچان نہیں پاتے۔ آج ہم جانیں گے بری صحبت انسان کے ساتھ کیا کرتی ہے، قرآن اور حدیث اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ بری صحبت صرف وہ نہیں جو کھلے عام گناہ کروائے، بلکہ بری صحبت وہ بھی ہے جو آپ کو اللہ رب العالمین سے غافل کرے، جو گناہ کو معمولی بنائے، جو دین کا مذاق اڑائے، جو آپ کے دل سے نیکی کی رغبت کو ختم کرے۔ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل الجلیس السوء کنافخ القیر، برے ساتھی کی مثال لوہار کی طرح ہے، یعنی یا وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تمہیں بدبو آئے گی، چاہے تم کچھ بھی نہ کرو اس کا اثر تم پر ضرور پڑے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس، کاش میں فلاں کو دوست نہ بنا تھا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے نصیحت آنے کے بعد اس سے بھٹکا دیا۔ یہ قیامت کا وہ لمحہ ہے جہاں انسان اپنی تباہی کا الزام اپنے دوستوں پر ڈال رہا ہوگا۔ بری صحبت کے بہت زیادہ اثرات ہیں۔ سب سے پہلا اثر بری صحبت کا یہ ہے کہ اس سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المرء علی دین خلیلی، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر دوست دیندار نہیں تو آپ کا دین بھی متاثر ہوگا۔ دوسرا بڑا نقصان بری صحبت کا یہ ہے کہ بری صحبت سے گناہ آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے گناہ کرتے ہوئے دل کانپتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ عادت بن جاتی ہے، اور آخر میں گناہ کرتے ہوئے انسان کے اندر جو احساس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تیسرا بڑا نقصان بری صحبت کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وقت ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ بری صحبت کے اندر فضول باتیں، بے مقصد بیٹھنا اور سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہی وقت قیامت میں حسرت بن جائے گا۔ چوتھا بڑا نقصان بری صحبت کا یہ ہے کہ بچے اپنے والدین سے دور ہو جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ بری صحبت کی وجہ سے وہ اپنے ماں باپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں۔ پانچواں بڑا نقصان بری صحبت کا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آخرت تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کی۔ آج بری صحبت صرف لوگوں تک محدود نہیں ہے، آج آپ کی صحبت ہے موبائل، سوشل میڈیا، ویڈیوز، آن لائن دوست،
جو آپ روز دیکھتے ہیں وہی آپ بن جاتے ہیں۔ بری صحبت سے بچنے کے کچھ طریقے ہیں، جن میں سے پہلا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیں۔ کون آپ کو نیچے لے جا رہا ہے، کون آپ کو پستی کے اندر دھکیل رہا ہے۔ دوسرا طریقہ بری صحبت سے نکلنے کا یہ ہے کہ انسان آہستہ آہستہ دوری اختیار کرے۔ تیسرا طریقہ ہے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، اور چوتھا طریقہ ہے اللہ رب العالمین سے دعا کرنا۔ نیک صحبت کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں، الرجل مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ اگر آپ نیک لوگوں کے ساتھ محبت کریں گے تو انجام بھی اچھا ہوگا، کیونکہ بری صحبت آہستہ آہستہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے، اور نیک صحبت آہستہ آہستہ انسان کو بنا دیتی ہے۔ آج فیصلہ کریں اور اپنی محفل کو بدلیں، اپنے دوست بدلیں اور اپنی زندگی بدلیں، کیونکہ دوست بدلنے سے قسمت بدل جاتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب کے ساتھ لازمی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو بری صحبت سے بچائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔